إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ باہر نکال پھینکے گی اور انسان پکار اٹھے گا کہ ہائے یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اور پھر اس روز لوگ متفرق حالتوں میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھا دیے جائیں، اور پھر جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی وہ اس کو پالے گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الزلزال اس کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ مکی سورہ ہے کیونکہ اس کے مضامین، اس کا انداز بیاں اور بالخصوص مرنے کے بعد کی زندگی، یہ وہ موضوعات ہیں جو مکی دور کے ابتدائی دور اسلام کے وحی کے معاملات ہیں۔ تو اس بنیادی عقیدے کو ایک بڑے ہی جھنجھوڑ دینے والے انداز میں اللہ تعالیٰ نے مجھ تک اور آپ تک پہنچا دیا۔ سارے کا سارا انسان کا اس زندگی میں کیا دھرا اس کے سامنے لا رکھا جائے گا، اور آغاز جو ہے مرنے کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی کا، ہمیشگی کی زندگی کا، وہ ایک بڑے ہی ہولناک انداز میں ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس قدر یہ ہولناک ہوگا کہ انسان پھونچکا، حیران پریشان کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ انسان اس زمین کی پشت پر بڑی بے فکری سے جو چاہتا ہے کرتا چلا جاتا ہے، اس کو کل اس کی باس پرس کی کوئی فکر نہیں، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ زمین کی پیٹھ پر ہونے والا ہر کام جو ہے وہ انسان کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا، اس کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اور اس کا بڑے سے بڑا عمل، اور پھر جو اس نے جس انداز میں اس دنیا میں زندگی کو بسر کیا ہے اسی کے حساب سے جزا یا سزا یہ اس کو دے دی جائے گی۔ اس سورہ کی ہم ابتدا کرتے ہیں پہلی آیت سے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی۔ یہ ایک کیفیت ہے، ایک نقشہ کشی ہے ایسے وقت کی جب پے در پے زمین کو زلزلوں کے جھٹکوں سے پوری طرح جھنجھوڑ دیا گیا ہے۔ اور پھر یہاں حسر آتا ہے
زلزالہا کے الفاظ سے، زلزلت الارض زلزالہا، کہ ایسے جھنجھوڑ ڈالی جائے گی، ہلا ماری جائے گی، پے در پے زوردار حرکت دی جائے گی، کہ جیسا کہ اس کو وہ زلزلہ کی شدت پیدا کرنے کا حق ہے، اس کو ہلا مارنے کا حق ہے، یا جتنی بھی شدت ممکن ہو سکے اس سے زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہلا جو سور ہے اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی قیامت کا جو مرحلہ ہے اس کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، کہ ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گی، دنیا کا یہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مفسرین کی دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ اس سے مراد وہ زلزلہ ہے جس سے قیامت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ چونکہ اس سورہ کے جو آگے مضامین چل رہے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ انسان جب دوبارہ زندہ ہو کر اٹھے گا تو اس وقت اس کے ساتھ اس کے اعمال کی جانچ پڑتال، جزا و سزا کا سلسلہ، اس کو اپنے تمام زندگی کی کارکردگی اس کے سامنے رکھ دینا، یہ دوسرا مرحلہ ہے، یہ زلزلہ دوسرے مرحلے سے متعلق ہے، اور یہی زیادہ موضوع محسوس ہوتا ہے۔ زلزلوں کی شدت اس قدر شدید ہوگی کہ انسان کبھی ادھر لڑک رہا ہوگا، کبھی ادھر لڑک رہا ہوگا، اور کسی چیز کو وہ تھام نہ پائے گا کہ اس طرح اپنے آپ کو کسی طرح تو سٹیبل کر سکے۔ اتنے شدید جھٹکے ہوں گے، اتنے شدید زلزلہ ہوگا، اس بری طرح زمین ہلائی جا رہی ہوگی کہ اس کے اوپر کوئی بھی نشیب اور فراز باقی نہیں رہے گا، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، کوئی ٹیلا جو ہے وہ قائم نہ رہے گا، اور زمین جو ہے وہ بالکل ایک چٹھیل میدان بن کر رہ جائے گی، اس کی حیت جو ہے زمین کی وہ بالکل بدل کر رہ جائے گی، اور اسی زمین پر میدان حشر کو قائم کیا جائے گا۔ جیسا کہ قرآن میں ہے کہ فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، کہ زمین کو ایسے ہموار چٹھیل میدان کی شکل دے دی جائے گی، ایک میدان بالکل چٹھیل بنا دیا جائے گا، اور ایسا میدان جس میں نہ تم کوئی بل دیکھو اور نہ ہی کوئی سلوٹ، بالکل ایک ہموار شکل جو ہے زمین کو دے دی جائے گی۔ تو زلزلے سے متعلق یہ ایک عظیم شان صورت ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ یہ نصف قرآن کے برابر ہے، سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص کو قرآن کا ثلث قرار دیا گیا ہے، 1/3 حصہ، اور اسی طرح سورہ الکافرون کو ربع قرار دیا گیا ہے، 1/4 حصہ، مگر اس سورہ کو نصف قرآن کہا گیا ہے۔ اصل میں کفار کے پے در پے یہ سوالات تھے کہ جس قیامت سے ہمیں ڈراتے ہو، جس موت سے اس کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی بات کرتے ہو، وہ قیامت کب آئے گی؟ اس کو لے کیوں نہیں آتے؟ تو اس کا یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ خالی خولی کوئی دھمکی نہیں ہے، بلکہ ایک ہونی شدنی ہے، اور وہ ہو کے رہے گی، اور جب وہ آ گئی تو کسی کے ٹالے وہ نہیں ٹل سکے گی۔ اور پھر یہ زلزلہ ایسا زلزلہ ہوگا اتنا شدید کہ یہ پوری زمین پر واقع ہوگا، کہ کسی خاص حصہ یا خاص علاقہ میں نہیں، بلکہ پورا کرۂ ارضی وہ اس کی تباہی کی زد میں آ جائے گا۔ اور قرآن اس زلزلے کو بڑی عظیم شے قرار دیتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم،
फरमाया जा रहा है कि लोगों अपने रब के गजब से बचो। हकीकत ये है कि क़यामत का ज़लज़ला बड़ी ही हवलनाक चीज़ है। तो भाइयों, ये इस कदर हवलनाक होगा कि इसका तसव्वुर मेरी और आपकी पहुंच से बाहर है। कुरान में कहीं इसे ताम्मतुल कुबरा भी कहा गया है कि ऐसा हादसा जो हर चीज को तहबाला कर दे, हर चीज को तहस नहस करके रख दे। तो क़यामत का सिलसिला जो है वो इस लफ्ज़ से ताबीर किया गया है। दूसरी आयत है वो अखरजतिल अर्द अस्क़ालहा, और जमीन अपने अंदर के सारे बोझ निकाल कर बाहर फेंक देगी। जमीन में मुफस्सिरीन ये बयान करते हैं 3 किस्म के बोझ मौजूद हैं। पहली चीज तो तमाम मादनियात हैं, काने हैं, कीमती जवाहिर हैं, जो सब जमीन के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल की शक्ल में तेल मौजूद है, कोयला मौजूद है, गैस मौजूद है। ये सब चीजें जमीन का बोझ जमीन के अंदर मौजूद है। और यही चीजें जिनके लिए देखिए कि इंसान दुनिया में मारा मारा फिरता है। नाजायज हराम ज़राए उनको इख्तियार करता है, एक दूसरे से इनके हुसूल के लिए लड़ता है, झगड़ता है, कत्लो गारत करता है, हत्ता कि एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क पर चढ़ दौड़ता है। तो उस दिन जमीन जो है वो अपनी ये सारी जो उसके अंदर चीजें मौजूद हैं उनको निकाल कर बाहर फेंक देगी, सारे खजाने। लेकिन जरा गौर कीजिए, उस दिन इंसान को इन चीजों से कोई गर्ज ना होगी जिसके पीछे के वो अपनी जिंदगी को सर्फ कर रहा है। वो चीजें उस दिन बिल्कुल खुली आंखों के सामने और कसरत बकसरत पड़ी होंगी, इंसान इसकी तरफ तवज्जो भी ना करेगा। ये है उस हवलनाकी का असर। दूसरी चीज जो जमीन के अंदर है वो मुर्दों का बोझ है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो आखिरी शख्स दुनिया में आएगा वो सब के सब जमीन में मदफून है। जमीन उन सबको निकाल बाहर करेगी। और तीसरी चीज, जमीन के वो अज्जा हैं जिस पर इंसान ने कोई अमल किया, अच्छा अमल किया या बुरा अमल किया, जमीन के जिस हिस्से पर किया वो हिस्सा भी जमीन बाहर ले आएगी, सामने कर देगी। और वो फिर जिसको आप करीन की शहादत कहेंगे, कराइन की शहादत कहेंगे, वो जो है मुजरिमों के खिलाफ गवाही में पेश होगी। यानी शहादत का ये तरीका कार होगा कि जमीन आएगी, उसको कुव्वत गोयाई अल्लाह ताला अता फरमाएगा और वो अपनी पुश्त पर होने वाले वाकयात बयान करेगी। इसी तरह एक मुफस्सिर और बारीक चीज सुलाई वो ये कि जिस तरह जमीन अपने अंदर की सब चीजें निकाल बाहर फेंके कि उस दिन इंसान भी अपने अंदर जो कुछ उसके छुपाए, उसके जमीर में जो कुछ बोझ है, जो कुछ उसने लोगों की नजरों से छुपा के अपने अंदर अपने सीने में बंद रखा हुआ है, वो सब की सब चीजें भी बाहर आ जाएंगी। इंसान के अंदर से वो चीजें, वो बोझ उसके, वो ख्यालात, वो अफकार, वो सब के सब जाहिर हो जाएंगे। अब जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि जमीन जब अपने खजाने उगलेगी, बड़े बड़े ढेर सोने चांदी हीरे जवाहर के आंखों के सामने पड़े होंगे, लेकिन वो मंजर किस कदर हवलनाक होगा, किस कदर खौफनाक होगा कि कोई उसकी तरफ बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, कोई इल्तिफात नहीं होगा। और फिर इंसान अफसोस करेगा कि हाय, ये थी वो चीजें जिनके लिए हमने क्या कुछ पापड़ न बेले, जिनके लिए चोरियां की गई, डकैतियां की गई, कत्लो गारत किया गया।
تو آج وہ جو سونا ہے، وہ چاندی ہے، جو ستونوں کی شکل میں وہاں بکھرے پڑے ہیں، ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز زمین اپنے اندر کے چھپے ہوئے تمام سونے چاندی کے ذخائر، تمام قیمتی دھاتیں وہ بڑے بڑے ستونوں کی شکل میں نکال کے باہر پھینک دے گی، اور ان کو جب قاتل دیکھے گا تو کہے گا کہ ہائے، کیا یہ ہے وہ دولت اور متاع دنیا جس کے لیے میں نے اتنا بڑا جرم مجھ سے سرزد ہو گیا۔ اس کو چور دیکھے گا تو کہے گا کہ ہائے، یہ ہے وہ چیز جس کے لیے میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا۔ جنہوں نے قطع رحمی کی ہوگی، اس مال و زر کے لیے رشتوں کو چھوڑ دیا ہوگا، وہ افسوس کریں گے کہ ہائے، یہ ہے وہ چیزیں جس کے لیے ہم نے اپنے پیاروں کو چھوڑ دیا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اور سب بلایا جائے گا، پکار لگائی جائے گی کہ آؤ اور اس میں سے، سونے اور چاندی کے ڈھیروں میں سے، اس زر و جواہر میں سے جو چیز چاہیے اور جتنی چاہیے وہ اٹھا کر لے جاؤ، مگر کوئی بھی اس میں سے کچھ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ سو بھائیو، یہ ہے حقیقت دنیا کہ جس کے لیے آج ہم اس قدر بے کل ہیں، اس کے حصول کے لیے کس قدر سرگرداں ہیں، قیامت کے دن ان کی حیثیت جو ہے وہ کیا ہوگی۔ تو ایک بہت بڑا سبق ہے، ایک بہت بڑی آگہی ہے حاصل کرنے کے لیے، جس کی طرف کہ ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ سورہ انشقاق میں بھی یہ مضمون اللہ تعالی نے بیان کیا کہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، کہ جو کچھ اس کے اندر ہے زمین کے، اس کو نکال کے باہر پھینکے۔ تو اللہ عز و جل کا یہ بڑا احسان ہے، اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ آنے والے واقعات ہم تک بڑی کھول کر، بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے، اس لیے کہ ہم ان کی تیاری کریں، اس کے لیے فکر کریں، اور آج جو فرصت کے لمحات، قیامت کے روز اللہ سے ملاقات کی تیاری کا موقع ہے، یہ کہیں ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور پھر انسان پچھتاتا رہے، کف افسوس ملتا رہے۔ اور اگلی آیت ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان پکار اٹھے گا کہ ہائے، اس کو کیا ہو رہا ہے۔ یعنی انسان کے اوسان خطا ہو جائیں گے، اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ یہ زمین جو ہے اس کو ہو کیا رہا ہے۔ ویسے مناظر ہوں گے کہ اس کے ہوش، اس کے اوسان خراب ہو جائیں گے۔ اور قرآن میں ایک جگہ فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اس روز لوگ تمہیں مدہوش لگیں گے، مدہوش سے نظر آئیں گے، لیکن وہ مدہوش نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہوگا جو انتہائی شدید ہوگا، بڑا ہی سخت ہوگا۔ تو اس وقت کی ہولناکی کا یہاں منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ انسان انتہائی دہشتناک ہو کر بڑے خوف سے کہے گا کہ ہائے، یہ زمین جو ہے یہ کیوں مسلسل ہلے جا رہی ہے، ٹکنے کا نام تک نہیں لے رہی، اور پھر اپنا سب کچھ اگل کر اس نے یہ کیوں باہر پھینک دیا۔ یہ صورتحال زیادہ جو ہے پریشان کن صورتحال یہ تو ہوگی منافقین کے لیے، مشرکین اور کفار کے لیے، لیکن وہ مومنین جو اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں اس سے، جیسے آج مجھے اور آپ کو آگہی مل رہی ہے، آگاہ ہوں گے، انہوں نے تیاری کی ہوگی، تو ان کے لیے یہ سب کچھ جو ہے وہ اچنبھے کی چیز نہیں ہوگی، حیرانی کی چیز نہیں ہوگی، بلکہ ان کو کہیں کہ ہاں، یہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا، کیونکہ ان کی
حیرانی کو سورہ یاسین میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ من بعثنا من مرقدنا، ہائے کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا؟ اس کا جواب آئے گا کہ ھذا ما بعث الرحمن وصدق المرسلون، کہ یہ وہی تو چیز ہے جس کا خدا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا اور خدا کے بھیجی ہوئے رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یومئذ تحدث اخبارا، بس یہ وہ دن ہے جس روز زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے تمام حالات بیان کرے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھی یومئذ تحدث اخبارہا، اور پھر اصحاب سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ وہ حالات کیا ہیں، یعنی زمین کے وہ حالات کیا ہیں جو یہ بیان کرے گی؟ صحابہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ حالات یہ ہیں کہ زمین ہر بندے اور بندی کے بارے میں یہ بتائے گی، اس کے عمل کی گواہی دے گی جو اس نے اس کی پیٹھ پر کیا۔ اگر اچھا عمل کیا تو وہ اچھا بیان ہو جائے گا، اور اگر اس نے برا عمل کیا تو وہ بھی سب کے سامنے آ جائے گا۔ وہ بتائے گی زمین کہ اس نے فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں دن میری پشت پر یہ کام کیا تھا۔ تو یہ ہیں وہ حالات جو زمین بیان کرے گی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم تک پہنچتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبردار کر رہے کہ ذرا زمین سے بچ کر رہنا۔ انداز دیکھیے جن جوڑنے والا ہے، ذرا زمین سے بچ کے رہنا کیونکہ یہ تمہاری جڑ ہے، تمہاری بنیاد ہے، اور اس پر عمل کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے عمل کی یہ خبر نہ دے، خواہ وہ عمل اچھا ہو یا وہ عمل برا ہو۔ تو اندازہ کر لیجئے کہ جو کچھ آج ہم اس کی پشت پر کر رہے ہیں، کل کو زمین وہ یہ سب کچھ ہمارے سامنے بیان کر رہی ہوگی۔ اور اب تو شاید پچھلے زمانے کے لوگ جب یہ پڑھتے ہوں گے تو ان کو بڑا عجیب سا شاید لگتا ہو کہ کس طرح زمین بولے گی، کس طرح آواز ہوگی، کیا ہوگا، یہ چیزیں کیسے ریکارڈ ہوں گی۔ اور آج کی سائنس نے اس چیز کو بہت کھول کر بتا دیا کہ یہ تو کوئی اب بڑا کام نہیں رہا۔ اور وہ چھوٹا سا ذرہ جسے چپ بنتی ہے، سلیکون ڈائی آکسائڈ، ریت کا ایک چھوٹا سا ذرہ، کیا کیا چیزیں ہیں جو اس میں ریکارڈ نہیں ہو جاتی۔ تو زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات اور واقعات بیان کرے گی، اور پھر وہ شخص حیران ہوگا کہ بین ہی وہی چیزیں، وہی کام، وہی اس کی گفتگو، وہی اس کے اعمال، سب جو کہ تم اس کی نظروں کے سامنے اس کو دکھا دیے جائیں گے۔ ہر شخص اس کی آواز کو پہچانے گا، اس کے چہرے کو پہچانے گا، اس کے لہجے کو پہچانے گا کہ ہاں یہ اس ہی شخص کی یہ تمام باتیں ہیں۔ اب وہ شخص خواہ کسی روشنی میں یہ کام کرے یا اندھیرے میں کام کرے، اللہ تعالیٰ کی نظر ہر جگہ یکساں طور پر انسان پر ہے۔ اور اب تو انسان بھی اندھیرے میں دیکھنے کے قابل، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ فہم، شعور اور وہ علم دے دیا۔ نائٹ گاگلز کا استعمال فوجیں بہت عام کرتی ہیں، رات کے وقت دور تک دیکھنے کا کام۔ تو یوں نہ کوئی سمجھے کہ اندھیرے میں کیا گیا کام جو ہے وہ نظر میں نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز جو ہے اس کی ایک متحرک فلم انسان کے سامنے چلا دی جائے گی۔ بھائیوں، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اعمال کو براہ راست جانتا ہے، مگر آخرت میں جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی تو تمام فارمیلٹیز پوری کی جائیں گی، شہادتیں، قرائن کی شہادتیں، یہ سب طلب کی جائیں گی۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. سب سے پہلے جو ہمارے کانتوں پر کرامن کاتبین یہ آئیں گے، گواہی دیں گے، نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، دلائل سے بات ہوگی. لیکن انسان خاص طور پہ جو اس دن کو جھٹلانے والے تھے اس دن بھی بڑی چیخ پٹاخ کریں گے، عجیب عجیب سے عذرات پیش کریں گے، عجیب عجیب تعویلیں گھڑیں گے، وہاں بھی جھٹلانے کی کوشش کریں گے. اور جب وہ حد سے گزر جائیں گے، کسی بھی چیز کو نہیں مانیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا. دیکھیے نامہ اعمال سامنے رکھا اور اس کو کہا جائے گا کہ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ لے پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج تو اپنا حساب خود لگانے کے لیے بہت کافی ہے. آج ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ تو نے یہ کیا اور یہ کیا، یہ سب تیرے سامنے کھلی کتاب ہے. خود دیکھ، خود پڑھ اور خود سے جان کے تو دنیا میں کر کے کیا ہے. تو بھائیو انسان پڑھے گا تو دنگ رہ جائے گا کہ سر پیٹے گا کہ ہائے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں رہی جو اس کتاب میں درج نہ ہو گئی. پھر بھی جھٹلائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ منہ پر مہر لگا دے گا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. کیا آج ہم ان کے منہ پر مہر لگائے دیتے. وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم، ان کے ہاتھ اب ہم سے باتیں کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے. ہاتھ بتائیں گے ان ہاتھوں سے کیا کیا کام کرتے رہے، پاؤں بتائیں گے کن کن رستوں پر یہ چلتے رہے، اور جو بھی ان کی کمائی ہے بما کانوا یکسبون، وہ سب ان کی کمائی جو ہے وہ ان کے سامنے لا کے رکھ دی جائے گی. سب کچھ چیز انسان کے اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے، وہ کھول کے ایک ایک چیز کو بیان کر دیں گے. کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اللہ عز و جل نے، ان کے رب نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا. قوت گویائی زبان کو دی ہوگی، اعضاء کو دی ہوگی، زمین کو دی ہوگی. جس ذرے پر انسان نے جو جو کام کیا، اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ بولے گا، بتائے گا اس شخص کے بارے میں کہ زمین کے کس حصے پر اس نے کس فعل کو انجام دیا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس روز لوگ متفرق حالتوں میں پلٹیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے ہر شخص اکیلا بھی اپنے رب کے حضور پیش ہو سکتا ہے، اور پھر یہ جتھوں کی شکل میں، گروہوں کی، جماعتوں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. قرآن مجید میں جیسے ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو آ گئے نا تم ہمارے پاس تن تنہا، اسی طرح جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ الگ الگ ایک شخص جو ہے وہ الگ الگ اپنے رب کے حضور حاضر ہو، اور یہ بھی ہوگا گروہ در گروہ آئیں. یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے قبروں سے چوک در چوک نکلتے ہوئے محشر میں اپنے حساب کتاب کے لیے حاضر ہو رہے ہیں. یہ جمع کیوں کیے جا رہے ہیں؟ لیروا اعمالهم، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. دنیا میں ہر شخص کیا کر کیا ہے اس کو اس کے کرتوتوں کے بارے میں خبر کر دی جائے. کون حق کے ساتھ کھڑا تھا، کون باطل کی پشتیبانی کر رہا تھا، کون اپنے ضمیر کے راستے پہ چل رہا تھا اور کون جو ہے اپنے نفس کے راستے پہ چل رہا تھا، کون راہ ہدایت پر چلنے والوں کے ساتھ تھا اور کون دلالت کے راستے پر اندھا دھند دوڑتا چلا جا رہا تھا. ہر چیز کا پورا حساب جو ہے وہ سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے بہت معمولی چھوٹی سا بھی گناہ کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو قرآن مجید اصولی طور پر چند باتیں ہمارے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ کافر و مشرک اگر انہوں نے کچھ اچھے اعمال کیے ہیں تو وہ ان کا جو بھی اللہ نے دینا ہے ان کو بدلہ وہ دنیا میں ان کو دے دیتا ہے، اس کے بعد ان کے پاس آخرت میں کچھ باقی نہیں بچتا، آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، کہ ہماری نشانیوں کو جس نے جھٹلایا، ہماری آیات کا جس نے انکار کیا، اور آخرت کی آج کے دن کی ملاقات کو جس نے جھٹلایا، حبوط ہو گئے، حبطت اعمال، ان کے اعمال جو ہیں وہ سب کے سب اکارت چلے گئے، ضائع ہو گئے۔ اگر ان کا کوئی اجر تھا ان کے کسی اچھے کام کا تو وہ انہیں دنیا میں دے دیا گیا۔ اور کچھ اللہ تعالیٰ کے کلیہ قوانین ہیں نیکی اور بدی کے حوالے سے، کس قدر وہ اس ذات کریم اس کی کیا شان ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا وہ 10 گنا اجر پائے گا اس کا، وہ ایک نیکی جو ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر جو ہے اللہ تعالیٰ کنسیڈر کریں گے۔ کہیں یہ بھی فرمایا کہ 70، کہیں 700 بھی فرمایا، اور کہیں فرما دیا واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اسی قدر اس کو بڑھا دیتا ہے۔ تو بھائیوں یہ نیت کے اخلاص پر ہے کہ اس کی نیکی کتنا وزن جو ہے اللہ کے ہاں رکھے، یہ تو ہے اس کی دینے والی شان۔ لیکن جو گناہ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا، جتنا اس کا جرم ہے بس اتنی ہی دی جائے گی سزا، اس سے زیادہ نہیں۔ نیکی آپ ایک کر رہے ہیں اور چاہ رہا ہے تو وہ 10 گنا بڑھا رہا ہے، چاہے 70 گنا، چاہے 700 گنا اس کی شان کریمی پر ہے۔ لیکن گناہ کے بارے میں فرمایا ایک گناہ کو ایک ہی کنسیڈر کیا جائے گا، اتنی ہی سزا دی جائے گی جتنا کہ اس کا جرم ہوگا، لیکن نیکی تھوڑی کی جائے گی اور یہ بھر کے اس کو اجر جو ہے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ مومن اگر بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے موٹے گناہ ساقط کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، ان سے پرہیز کرتے رہو گے جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو ہم تمہارے نامہ اعمال سے تمہاری جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ان کو ہم ساقط کر دیں گے۔ اور پھر آگے یہ بھی دیکھیے کہ وہ ندخلکم مدخلا کریما، ہم تمہیں بہت عزت والے مقام پر، بہت ہی عزت والی جگہ پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں داخل کرتے ہیں۔ اور اس کا ساتھ کیا ہوگا؟ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی حساب بھی بڑا ہلکا سا لیں گے، آسان حساب لیں گے۔ یہاں جو یہ آیت ہے اس میں یہ چیز بڑی قابل غور ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی بدی انسان دیکھ لے گا، اور ان کا اپنا ایک وزن ہوگا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی اور چھوٹی سے چھوٹی بدی کا بھی۔ تو پتہ چلا کہ
نیکی کو کبھی یہ سوچ کر چھوڑ دینا کہ یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، اس کا کیا اجر ہوگا، یا کسی گناہ کو کرتے ہوئے یہ چھوٹی سی بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس گناہ کو کر لیا اور پھر وہ جمع ہوتا ہوتا ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا، تو قیامت کو یہی چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے وہ گلے پڑ جائیں گے۔ اسی طرح چھوٹی نیکی کو بھی انسان جو ہے وہ فراموش نہ کرے، قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا۔ تو بھائیو، بہت سی نیکیاں مل کر ایک بڑی اور بھاری نیکی بن سکتی ہے، اور بہت سے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے وہ مل کر انسان کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں ڈبو بھی سکتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیک کام کو کبھی حقیر مت جانو، چھوٹا مت جانو، خواہ وہ کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں ایک ڈول پانی ہی ڈالنا کیوں نہ ہو، معمولی چیز سمجھتے ہو، لیکن یہ اللہ کیا تمہارے لیے بڑی قیمتی چیز ہو جائے گی روز قیامت۔ اور یہ بھی نیکی ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو، اس کو مسکراتے ہوئے ملو، کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن قیامت کے دن یہ ایک ایک نیکی انسان تلاش کر رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کے لیے متنبہ فرمایا کہ عائشہ، یعنی اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہہ رہے ہیں عائشہ، ان گناہوں سے بچتی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کیا ان کی پرسش بھی ہونی ہے، ان کی باز پرس بھی ہونی ہے، ان کا حساب کتاب بھی ہونا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ سب جب آدمی پر جمع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ تو آج کی یہ سورہ مجھے اور آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ وہ وقت قریب آن لگا ہے، حساب کتاب کا وقت، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، انسان کا حساب کتاب کا وقت قریب آن لگا، وہ ہے کہ اسے کھانے پینے کھیلنے کودنے چگنے سے فرصت ہی نہیں ہے، مشاغل ہی بہت ہیں اس کے پاس۔ تو بھائیو ذہن میں رہے کہ یہ زندگی کی مہلت تیزی سے ختم ہو رہی ہے، برف کی طرح ہماری حیات گھل رہی ہے، اللہ کی حضور حاضری لمحہ بلمحہ قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ان فرصت کے لمحات کو ہم غنیمت جانیں اور اپنے آپ کو ان کاموں میں لگائیں کہ جو قیامت کے دن جن کے لیے ہمارے لیے مثبت گواہی، زمین کے وہ ٹکڑے گواہی دے رہے کہ یا اللہ اس نے مجھ پر یہاں اور یہاں اور یہاں یہ اور یہ اور یہ نیک کام کیے، یہاں سجدہ کیا، یہاں خیرات کی۔ تو ان سب چیزوں کو انشاءاللہ ذہن میں رکھیے، آج کی سورہ میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور ان پر غور و فکر کیجیے اور اپنا احتساب کیجیے، اپنا جائزہ لیجیے کہ کل کو کہیں قیامت کے دن یہ زمین ہمارے بارے میں کوئی منفی گواہی تو نہیں دے دے گی۔ بس اس فکر کو اپنے دل میں آج سے پیدا کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، گناہوں سے ہمیں بچائے، شیطان مردود کے جو وساوس ہیں ان سے بچائے، ہمیں نیکی کی طرف اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مائل کر دے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو حالت اسلام پہ زندہ رکھے، حالت ایمان پر اس دنیا سے لے جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔